وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، کہ ہم ضرور تمہیں نکالیں گے، من ارضنا، اپنی سرزمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم پلٹ آؤ ہماری ملت میں، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، بس وحی کی ان کی طرف، ربهم، ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، ذالک لمن خاف مقامی، یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، وخاف وعید، اور میری وعید سے ڈرتا ہے، واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، وخاب کل جبار عنید، اور ناکام ہوا ہر متکبر، عناد کرنے والا، من ورائہ جہنم، اس کے آگے دوزخ ہے، ویسقی، اور وہ پلایا جائے گا، من ماء صدید، پیپ ملے ہوئے پانی سے، یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں ہے کہ وہ حلق سے اس کو اتار سکے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر طرف سے، وما هو بمیت، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا، ومن ورائہ، اور اس سے آگے، عذاب غلیظ، سخت عذاب ہوگا۔ اس صورت ابراہیم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا تھا، اور ساتھ یہ وضاحت فرمائی تھی کہ ہم نے جتنی بھی رسول بھیجے ان کی قومی زبان کے اندر بھیجے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، تمہارے رب نے خبردار کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو کہ تمہیں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کے نبیوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اللہ کی توحید کے بارے میں تمہیں شک ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اور پھر انبیاء نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، احسان کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس کو نبوت عطا کر دیتا ہے، باقی ہم تم جیسے انسان ہی ہیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، باقی جو تم کہتے ہو کہ نشانیاں لائیں، نشانیاں تو ہم لاتے رہتے ہیں، لیکن نشانیاں ہمارے لانے ہمارے اختیار کے اندر نہیں، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کا
جو انبیاء کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھاتے، ان کو دعوت دیتے، سمجھاتے رہے، لیکن قوم جو تھی وہ آگے سے دھمکیاں دینے پہ اتر رہی۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، کہ ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکالیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہماری ملت کے اندر واپس آ جاؤ، یعنی ہمارا دین اختیار کر لو۔ تو زمین سے نکالنا، یہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ملک بدر کر دیں گے، کافر کہتے تھے کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ ہم تمہیں قید کے اندر ڈال دیں گے، اس طرح وہ زمین کے اوپر چلنے سے روک دیں گے۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم قتل کر دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے زمین کی سطح پر ان کو چلنے سے روک دیا جائے گا۔ تو نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اے شعیب ہماری اس بستی سے نکل جاؤ، یا پھر ہماری ملت کے اندر، ہمارے دین کے اندر واپس آ جاؤ۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھی قوم نے اسی طرح کہا، اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے پھر رہے۔ اس طرح کا حضور علیہ السلام نے بھی ان حالات کا سامنا کی۔ حالانکہ جتنے بھی اللہ کے نبی تھے وہ اپنی قوم کو یہ پیشکش بھی کرتے تھے کہ اگر آپ کو ہماری بات پسند نہیں ہے تو پھر ہمیں چھوڑ دو، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنا دو، پھر دیکھیں گے کہ نتائج کس کے حق میں نکلتے ہیں۔ لیکن قوم یہ بات بھی نہ مان، انہوں نے مجبور کر دیا کہ نبی جو ہے اپنے مشن کو ترک کر دے۔ انہوں نے کیا کہا نوح علیہ السلام کو، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر تو باز نہ آیا نا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ لوط علیہ السلام کو کیا کہا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اس طرح یہ کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو دھمکیاں دیں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، من ارضنا، اپنی بستی سے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم ہماری ملت کے اندر واپس لوٹ آؤ، ہماری ملت کے اندر واپس لوٹ آؤ۔ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، عود آؤ، لوٹ آؤ ہماری ملت کے اندر۔ اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی ابتداءً کفار کے دین پر ہوتے تھے، جن کو کفار واپس پھر انہوں نے سچا دین اختیار کیا، اور سچا دین اختیار کرنے کے بعد پھر کفار ان کو اپنے دین پر لانا چاہتے تھے اور اس کی وہ دعوت دیتے تھے؟ تو یہ ایک اشکال ہے۔ تو اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اللہ کا کوئی بھی نبی ایک لمحہ بھر کفر پر قائم نہیں رہ سکتا، وہ کفر کو اختیار نہیں کرتا۔ باقی یہاں پہ جو لَتَعُودُنَّ، لوٹ آؤ، عود کا معنی صرف لوٹ آنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہو جانے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ اس کی مثال سورہ یاسین کے اندر آئی ہے نا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ پرانی شاہ کی طرح باریک اور ٹیڑھا ہو گئے۔ تو وہاں پہ ہو جانے کے معنی میں عادہ کا لفظ استعمال ہوا، تو یہاں پر بھی یہی ہے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہمارے دین میں آ جاؤ، ہو جاؤ ہماری ملت کے اندر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو کافر تھے، انبیاء علیہ السلام چونکہ نبوت ملنے سے پہلے فریضہ تبلیغ ادا نہیں کرتے، تو فریضہ تبلیغ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید ہمارے دین کے اوپر ہے، حالانکہ وہ سچے دین کے اوپر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے باطل گمان کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ ہمارے دین میں تھا، اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہنا شروع کر دیا، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے دین کے اندر واپس آ جاؤ۔
جس دین پر تم نبوت سے پہلے تھے۔ حالانکہ نبی جو ہوتا ہے وہ نبوت سے پہلے بھی دین حق پر ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اولا تعودن فی ملتنا، یہاں پر عود کے آنا کا صرف نبیوں کو نہیں کہا جا رہا بلکہ نبی کے پیروکاروں کو بھی کہا جا رہا کہ اے نبی اور ان کے ماننے والوں سارے کے سارے ہمارے پرانے دین کے اندر واپس آ جاؤ۔ اور یہ ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہو سکتی ہے جزوی طور پر۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ تو کفر کے اوپر قائم نہیں رہتے، ایک لمحہ بھر بھی وہ کفر کو قبول نہیں کرتے، البتہ جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، وہ تو پہلے کافر ہی ہوتے ہیں، پھر وہ سچے دین اختیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی کے پیروکاروں تم واپس ہمارے دین کے اندر واپس آ جاؤ، اپنے پرانے دین میں واپس آ جاؤ، اور نبیوں تم ہمارے دین کو قبول کر لو، تم ہمارے دین کو قبول کر لو۔ تو یہ معنی ہو سکتا ہے اولا تعودن فی ملتک فاوحا الیہم ربہم۔ اب انہوں نے جب یہ دھمکی دی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فاوحا الیہم ربہم، رب نے انبیاء کی طرح وحی کی لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ کفر بھی ظلم ہے، والکافرون هم الظالمون، اور شرک بھی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عقیدے میں کفر اور شرک کی موجودگی یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے۔ اور ظلم کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کافر لوگ وہ اہل ایمان پر تشدد کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہمارے دین کو قبول کر لو، اس بات کے اوپر وہ تشدد کرتے تھے، اور یہ تشدد کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لنہلکن الظالمین، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں ان کے بعد زمین پر آباد کریں گے۔ تو پھر ایسی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا تو اللہ نے فرعون کو لہو لشکر سمیت غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی قوم کو پھر وہاں پہ آباد کر دی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے مخالفین جتنے بھی تھے یا تو دب گئے یا مارے گئے یا ملک بدر ہو گئے یا پھر ایمان لے آئے۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم تمہیں زمین پر آباد کریں گے ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس شخص کے لیے ہوگا خاف مقامی جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، وخاف وعید، اور میری وعید سے بھی کیا کرے؟ ڈرے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، تو اس کے اخلاق اور اعمال یہ دونوں درست ہوں گے، اور نیابت کا حقدار بھی وہی شخص ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم ان کے بعد تمہیں زمین کے اوپر آباد کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیف تعملون، تم کیا کرتے ہو، اب تمہاری آزمائش ہوگی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر نائب بنائے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اشکارہ کرے گا کہ تم میں سے تم کیا عمل کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو۔ تو فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، فیصلہ طلب کیا۔ انبیاء اور مخالفین کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب یہ فیصلہ کس نے طلب کیا، انبیاء نے یا مخالفین نے؟ تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ مخالفین بھی جب دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تھے تو پھر کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیرے نزدیک سچا دین ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب ہے۔ تو یہ سارا کا سارا قوم کہہ رہی ہے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کیا فیصلہ طلب کیا؟ فاتنا بما تعدنا، جو جس بات سے تو ہمیں ڈراتے ہیں نا وہ لے آ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی فیصلہ طلب کیا،
انہوں نے کیا کہا فاسقط علینا کسفا من السماء، کہ آپ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں. تو فیصلہ یہ لوگ بھی طلب کر دیتے. اور انبیاء علیہ السلام بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ انبیاء نے فیصلہ طلب کیا. ظاہری بات ہے قرآن کریم کے اندر انبیاء کا تذکرہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو انہوں نے بھی اللہ سے پھر فیصلہ طلب کیا. نوح علیہ السلام نے محنت فرمائی، قوم کو دعوت دی لیکن قوم نہ مانی، تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا فافتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے. اور اسی طرح لوط علیہ السلام نے بھی کہا رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ میں تو قوم کو سمجھا کے تھک چکا ہوں، یہ قوم سیدھے راستے پہ نہیں آتی، اب مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات عطا فرما. اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اسی طرح کہا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے میرے رب میری اور میری قوم کے درمیان آپ فیصلہ فرما. تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اس طرح کے فیصلے طلب فرمائے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ اے اللہ تو نے ان کو مال و دولت دیا ہے، اور یہ مال و دولت یہ تو نعمت ہے، اور یہ نعمت تو نے ان کو اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم، کہ اے اللہ اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو ختم کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ عذاب علیم تک پہنچ جائے. تو انبیاء علیہ السلام نے بھی فیصلہ طلب کیا. واستفتحوا وخاب، اور ناکام ہوا کل جبار، ہر متکبر عنید عناد کرنے والا. تو جو بھی عنادی ضدی اور متکبر آدمی ہوگا وہ ہدایت کو نہیں پا سکتا، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو جس کو ہدایت نہ ملے تو وہ ناکام ہے. من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہوگی. ویسقا من ماء صدید، ورا کا معنی آگے پیچھے دونوں ہو سکتا ہے. ورا کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے اور ورا کا معنی آگے بھی ہوتا ہے. تو یہ جب اگلے جہان کے اندر جائیں گے، اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان میں پھر ان کے سامنے جہنم کر دی جائے گی. ویسقا من ماء صدید، اور پیپ ملے ہوئے پانی سے ان کو پلایا جائے گا. زرد رنگ کا بدبودار پانی جو جہنمیوں کے زخموں سے نکال کے ان کو دیا جائے گا کہ یہ پیو. ویسقا من ماء صدید یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ کر پیے گا. ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں ہے کہ وہ حلق سے اس کو اتار سکے، حلق سے اس پانی کو اتار بھی نہیں سکے گا، اتنا بدبودار ہوگا. ویسے سیاغت کا معنی ہے خوشگواری کے ساتھ نکلنا، اور یہاں پہ لا یکاد یسیغہ، قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو آسانی کے ساتھ نکل سکے، حلق سے نیچے اتار سکے. اس لیے کہ جو ہی وہ پانی اپنے منہ کے قریب کرے گا تو وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ اس کے منہ کو جلا دے گا. اور دوسری جگہ پہ آتا ہے نا اتنا گرم پانی ہوگا جہنم کا فقطع امعاءہم، ان کی آنتیں اس کی گرمائش اور تپش کی وجہ سے گر پڑے گی. فقطع امعاءہم، تو فرمایا ولا یکاد یسیغہ، ایک گھونٹ بھی اس کا اپنے حلق سے نیچے نہیں کر سکے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ، اور اس کو آئے گی موت، من کل مکان، ہر طرف سے. موت سے مراد اسباب موت ہے، موت کے اسباب آئیں گے، یعنی اتنی کڑی سے کڑی سزائیں ملے گی اس کو کہ یہ سمجھے گا کہ بس اب اس کے بعد موت ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمیت، مرے گا نہیں. دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. تو ہر سزا کو یہ سمجھے گا کہ آخری بس اس کے بعد موت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمیت، مرے گا نہیں. ہاں اس کا چمڑا گل جائے گا، وہ سڑ جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب کبھی چمڑا ادھڑ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، تو ہم اس کے اوپر دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو مزہ چکھتا رہے. تو فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اس کو اسباب موت گھیریں گے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور
اس سے آگے اور سخت عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو لوگ اپنی قوم اپنے انبیاء کو دھمکیاں دیتے تھے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہماری زمین سے ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے یا پھر ہمارے دین کے اندر واپس آ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ ان ظالموں کی سزا یہ ہے مِن وَرَاءِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، یہ آگے پھر ساری ان کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور عمل نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر